آج ایک ایسی ہی ہستی، ایک ایسی ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پاک ہے۔ میں اس سے قبل کہ آغاز کروں دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے، بالخصوص جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، میں اس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ آپ کو آج بہت کچھ سننے، سمجھنے اور دیکھنے کو ملے گا، اور یہ جو اف اگر مگر کے اور بٹ کے چکر میں آج امت الجھی ہوئی ہے، آپ کو سمجھ آئے گا صاحب کہ عشق ہوتا کیا ہے۔ تو بات یہ ناظرین کہ جو فقیہ الامت ہیں، جو ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا کے سگے بھائی ہیں، عظیم والد کے عظیم فرزند ہیں، اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں اور ان کے سپوت ہیں، جن کے متعلق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی آج تذکرہ پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ سرکار علیہ السلام کی اداؤں کو منوان ادا کرنے کا نام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ سرکار علیہ السلام کی مبارک ہستی کے مبارک پرتاؤ کا نام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ سرکار علیہ السلام کے رنگ میں مکمل طور پہ رنگ جانے کا نام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زہد و تقوی اور علم و فضل میں امتیازی خصوصیت اور منفرد شان کے مالک تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گلشن اخلاق میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع سنت، خشیت الہی، شوق جہاد و عبادت، زہد و تقوی، فیاضی و ایثار نفسی، تواضع و انکسار، استغنا و قناعت، سادگی، حق گوئی و بے باکی سب سے خوش رنگ پھول ہیں ناظرین، جو ہمیشہ آپ کی شخصیت کے گلستان کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے دنیا نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو، وہ خود دنیا کی طرف مائل نہ ہوا ہو، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور نہ دنیا ان کی طرف مائل ہوئی۔ حدیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظ 7 جلیل القدر نابغہ روزگار شخصیات، جن کو محدثین کی صف میں 7 مکثرین کثرت سے روایت کرنے والوں کے خطاب سے نوازا گیا، ان میں سے دوسرے نمبر پر آپ کا اسم گرامی تا قیامت منقش ہو چکا ہے۔ آپ کو ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو والہانہ محبت تھی ناظرین، وہ انہی کا خاصہ تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین و دلکش زندگی کا پرتو جمیل نظر آتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر شدید عامل تھے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر و حضر میں نماز ادا کی، آپ نے وہاں پر نماز ادا کی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، وہاں آپ نے بھی آرام فرمایا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحات توقف فرمایا، وہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی توقف کیا۔ اور جن درختوں کے سائے میں ناظرین، یعنی محبت کا عالم دیکھیے کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام میں نے آپ کو بتایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ جن درختوں کے سائے میں سرکار علیہ السلام نے آرام فرمایا، ان درختوں کو پانی دیا کرتے کہ خشک نہ ہو جائیں، اور وہ بھی ان کے سائے میں آرام کر کے سنت کو پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں سوار اور پیدل دونوں صورتوں میں تشریف لے جاتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ناظرین یہی معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں اتر کر نماز ادا کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ذوالحلیفہ میں نماز پڑھتے تھے۔ غرض یہ کہ عبادت کے علاوہ وضاقتہ اور لباس میں بھی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ساری عمر میں 1000 کے قریب عمرے ادا کی، 1000 کے قریب، اور 60 کے قریب آپ نے حج ادا کیے۔ آپ خوف آخرت میں اکثر ترساں اور لرزاں رہا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ناظرین، یہ قول ایسا ہے کہ بس آپ وحشت کی کیفیت میں آ جائیں گے کہ جیسی ہستی، یعنی جو امام الساجدین ہے، امام الساجدین، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہد و تقوی اور اصابت رائے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم سب پر فائق تھے، پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہ کھاتے تھے۔ اور عالم یہ ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت و انس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد اس قدر ملول
اور سکتے میں رہتے کہ عمر بھر نہ کوئی مکان بنایا نہ باغ لگایا. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک زبان پہ آتا یا یاد آتی تو بے قابو ہو کر رونے لگتے تھے. جب غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات سے, جن مقامات پہ غزوات ہوئی تھی ناظرین, جب وہاں سے گزر ہوتا تو آنکھوں کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نقشہ آ جاتا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ جایا کرتے تھے. جہاد فی سبیل اللہ سے اس قدر عشق تھا کہ غزوہ احد میں کم عمری کی وجہ سے اجازت نہ ملی, مگر غزوہ خندق سے جو سلسلہ شروع ہوا تو عہد فاروقی میں گو کہ والد امیر المومنین ہیں مگر ایک عام مجاہد کی حیثیت سے ایران, شام, مصر کی فتوحات میں سرفروشانہ کردار ادا کرتے رہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افریقہ پر لشکر کشی میں حصہ لیا, بلکہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ کے مطابق خراسان اور تبرستان کے معرکوں میں بھی آپ نے حصہ لیا. دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت و اخلاص تھا کہ افلاس کے باوجود یہاں سے نکلنا پسند نہ کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے, یہ عشق کی باتیں ہیں ناظرین, محبت کی باتیں, فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ کے مصائب پر صبر کرے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی محبت کا فطری تقاضا تھا, وہ تو سائر تھا ناظرین, لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی آپ ایسی غیر معمولی محبت رکھتے تھے کہ فضائل اہل بیت سے متعلق جو روایات کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں ان میں متعدد روایات, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, متعدد روایات, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اس جملے کو, کیونکہ اہل بیت سے محبت صحابہ کس طرح سے کیا کرتے تھے اور صحابہ سے اہل بیت کی کیا محبت تھی یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. ابن عمر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ناظرین متعدد روایات اہل بیت کی محبت کے حوالے سے منقول ہیں.